إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. تمام حضرات محبت سے، عقیدت سے، بلند آواز سے نماز والا درود شریف پڑھ لیں. محمد وعلی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. تھوڑی جی آواز کھول اس تھوڑی. معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگوں، گزشتہ کئی جمعات المبارک سے ہمارے درمیان ایک گفتگو چل رہی تھی کہ تاریخ کے اوراق میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ لوگ ایسے آئے ہیں جنہوں نے دین کی خاطر، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے تک پیش کر دیے، تن من دھن ہر چیز لٹا دی، لیکن ایمان کا سودا نہ کیا. ایسے لوگوں کو اللہ نے دنیا میں بھی عزت بخشی ہے، ایسے لوگوں کو اللہ نے دنیا میں بھی مقام عطا فرمایا ہے. اور قیامت والے دن ان کی عزت و احترام کی کوئی حد بھی نہیں ہوگی، بلکہ اتنا پروٹوکول دیا جائے گا کہ جنت سے صدائیں آئیں گی، بلکہ قرآن تو یوں کہتا ہے یہ لوگ ایمان کا سودا نہ کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی
گزارنے والے. جب ایسے لوگوں کے اوپر حالات آتے ہیں، واقعات آتے ہیں، اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، بیگانے مخالف ہو جاتے ہیں، مختلف طریقوں سے، مختلف حالات سے ان کو گزرنا پڑتا ہے. جب ایسے لوگ ڈٹ جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں نا، میری طرف دیکھیں گے، جب ان کے سامنے موت کا پروانہ، موت کا پیالہ سامنے ہوتا ہے تو فرمایا اسی وقت ان کو جنت کے اعلیٰ مقام کی خوشخبریاں دی جاتی ہیں. اب فیصلہ میں اور آپ کریں، یہی لوگ کامیاب ہیں یا وہ لوگ جن کے اوپر کچھ معاملات آئیں تو دگڑ مگڑ کر جائیں؟ ہاں جی، لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، دنیا والے کیا کہیں گے، خیش اقربا کیا کہیں گے، حکومت کیا کہے گی، یوں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. جب ان کے سامنے یہ چیزیں آتی تو وہ یوں نہ کہتے کہ لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی، حالات آگے آنے والے دن کیا ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں، بس یہاں ہم کھڑے اور ڈٹ گئے، ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں رب کی پرواہ ہے. اور رب کی میں مثالیں دیتا ہوں قرآن سے. اللہ جب قرآن مقدس کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو وہ مرد ہیں، وہ عورتیں ہیں، وہ بچے ہیں، وہ بوڑھے ہیں، وہ جس طرح کے بھی لوگ ہیں، لیکن ایمان ان لوگوں کا جب اتنا اونچا چلا جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتے ہیں تو پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. ان کو پرواہ ہوتی ہے تو اعلاء کلمت اللہ کی پرواہ ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بلند آواز سے ان الذین قالوا ربنا اللہ. میری طرف دیکھیے گا، آواز آنے لگی، پکی بات ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، رب ہمارا. مل کر بولیں گے، مشکل کشا، ایسے گونج آنی چاہیے، حاجت روا، نفع اور نقصان کا مالک، سجدہ طواف منت پکار کے لائق، بگلیاں بنانے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا. لوگ آ کے کہنے لگے، لوگ تو خدائی دعویٰ کرنے لگے اور وہ خدائی دعویٰ کرنے والے کی بیوی ہے لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئی. بات سمجھ آ گئی کہ رب یہ نہیں، رب وہ ہے. رب کون ہے؟ پالنے والا کون ہے؟ توجہ میری طرف. حضرت بی بی آسیہ سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بات سمجھ آ گئی، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئی، کلمہ پڑھ گئی. آئے خدا کی قسم، یہ ایمان کی چاشنی، یہ ایمان کی دولت اتنی بڑی عظیم دولت ہے. پوری کائنات ایک طرف ہو جائے، دوسری طرف ایمان کی دولت ہو. سبحان اللہ. فرعون کو پتا چلا بیوی میری ہے، کلمہ کسی اور کا پڑھتی ہے.
وہاں یہ فرعون نے پوری دنیا پورے ملک میں یہ بات پھیلائی ہوئی تھی کہ رب میں ہوں. آواز کرتا تھا, آواز آتی تھی, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں. فرعون نے خدائی دعویٰ کر دیا. اللہ تیرے وڈارے تو قربان جاؤ. شوہر یہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی, گھر کی دہلیز سے آواز آتی ہے نہیں نہیں سبحان ربی الاعلی. وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی, میں رب ہوں. گھر کی چار دیواری سے آواز گونجنے لگتی ہے نہیں تو رب نہیں ہے. سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. رب وہ ہے جو بلند و بالا ہے, مقام رکھتا ہے. تو ظالم ہے, تو فرعون ہے. اللہ اللہ. حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایمان کا پتہ فرعون کو چلنے لگا. فرعون نے ایک دن بی بی آسیہ کو بلایا, آسیہ جی چھوڑ دے دامن, ایمان کا سودا کر لے, دستبردار ہو جا ایمان سے, نہیں تو میں تیرے ساتھ ایسا حال کروں گا. تو نے یہ جو شاہی لباس پہنا ہوا ہے یہ بھی میں تم سے چھین لوں گا, شاہی محل سے بھی نکال دوں گا. بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اور ظالم میرے سامنے ایمان کے سامنے نہ شاہی دولت کرتی ہے, ایمان کے سامنے نہ شاہی محل کھڑا ہوتا ہے, ایمان کے سامنے نہ شاہی لباس کی کوئی اہمیت ہے. یہ اہمیت ہے تو ایمان کی اہمیت ہے. کلمہ میں نے پڑھا ہے, اب جو مرضی کر لو میں ایمان کا سودا نہیں کرنے والی. حدیث میں آتا ہے سہیلیوں کو بلایا گیا, فوج کو بلایا گیا, جاؤ آسیہ کو سمجھاؤ. لوگ جمع ہوئے, آسیہ سودا کر لے ایمان کا, چھوڑ دے دامن, کلمے سے دستبردار ہو جا. دوبارہ فرعون تجھے وہی پروٹوکول دے گا جو تو پہلے لیا کرتی تھی, وہی لباس ملیں گے, وہی شاہی کھانے ملیں گے, وہی تمام چیزیں ملیں گی. بی بی آسیہ کی زبان پہ ہے سبحان ربی الاعلی. بلند آواز سے کہیں سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. ایک وقت آیا بی بی آسیہ سے شاہی لباس چھین لیا گیا, ایک پھٹا پرانا لباس پہنا دیا گیا ہے, جھوپڑی میں بند کر دیا ہے. صبح کو کچھ کھانا ملتا ہے, شام کو کچھ ملتا ہے, بھوکی پیاسی بیچاری, لیکن جزا فضا نہیں, رو آہو بکا نہیں, زارو قطار روتی نہیں ہے, بلکہ وہ آیت قرآن مقدس کی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. یاد رکھنا جو لوگ صبر سے زندگی گزارتے ہیں, جو حالات جیسے بھی ہو جس طرح بھی ہو, لیکن صبر والے لوگ ان کے ساتھ اللہ کی معیت ساتھ ہوتی ہے. صبح کو کچھ کھانا ہے, شام کو کچھ ہے. ایک میدان سجایا گیا, بڑے لوگ جمع ہوئے. اس میدان میں بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سامنے رکھا گیا. بڑے لوگ ہیں, وزیر و مشیر بھی ہے, فوج بھی ہے, لوگ بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, سارے لوگ جمع. اس میدان میں کھڑا کر کے فرعون کہتا ہے آسیہ ابھی بھی وقت ہے, چھوڑ دے ایمان کا دامن, نہیں تو ادھر ہی ختم کر دوں گا. بی بی کی زبان پہ سبحان ربی اللہ, تم مرضی جو کچھ کرنا ہے کر لے. آخر کار قرآن مقدس کی آیت کہتی ہے اللہ اللہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی
عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. اللہ نے مثال بیان کی، اور ایمان والو دیکھو فرعون کی بیوی کو، سبحان اللہ، ایمان اتنا مضبوط ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، چٹی میدان ہے، لوگ جمع ہیں، بی بی آسیہ کو لمبا کیا گیا، دائیں ہاتھ میں لوہے کی میخ گاڑی گئی، بائیں ہاتھ میں بھی لوہے کی میخ گاڑی گئی، دائیں پاؤں میں بھی لوہے کی میخ ہے، بائیں پاؤں میں بھی لوہے کی میخ ہے۔ اسی حالت میں بی بی کی زبان پہ ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے مولا، میں تیری دربار میں محل کی تمنا نہیں کرتی۔ توجہ کرنا، بڑا پیارا لفظ ہے، جہاں دو زبر، دو زیر، دو پیش ہونا علماء نے لکھا ہے، وہاں قلت مراد ہوتی ہے۔ بی بی آسیہ کی زبان سے ہے رب ابن لی عندک بیتا، مولا مجھے بڑا محل نہیں چاہیے، اللہ مجھے کوئی کوٹھی نہیں چاہیے، اللہ مجھے کوئی بنگلہ نہیں چاہیے، عندک بیتا فی الجنہ، چھوٹا سا مکان اپنے قرب میں عطا کر دے، مجھے یہاں ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ اور وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اللہ مجھے فرعون سے نجات دے، وَعَمَلِهِ، یہی عمل سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے عمل یہی ہے جو اس بیچاری کے اس کو چومیخا کیا ہوا تھا، اس لیے اللہ کی دربار میں التجا کرتی ہے کہ میں ایماندار عورت ہوں، ایمان والی لڑکی ہوں، ایمان والی لیڈیز ہوں، اس لیے تیری دربار میں التجا کرتی ہوں، مجھے ان سے بھی نجات دے، اور میرے ساتھ جنہوں نے عمل کیا ہوا اللہ اس سے بھی مجھے نجات دے۔ آواز آئی اسرائیل، جی رب جلیل، جا میری بندی کا روح قبض کر کے جنت کے اعلیٰ مقام میں لے آ۔ اسرائیل آئے، روح قبض کی۔ جب یہ آیت اتری، توجہ میری طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر اور میرے صحابیوں، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی آسیہ نے وہ مقام مانگا ہے، عندک بیتا، اللہ مجھے اپنا قرب دے، اللہ مجھے اپنے قریب مقام دے، اور وہ مقام میرا ہے، کیونکہ میرے نبی کا جو گھر ہے اس گھر کی جو چھت ہے وہ اللہ کا، بولے عرش ہے، اللہ کا عرش ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی آسیہ بھی وہی مقام مانگ رہی ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا میرے صحابیوں، اللہ نے آسیہ کی ایمان کو اتنا نوازا ہے، اور آسیہ کو اللہ نے اتنا مقام دیا ہے، اتنا مرتبہ دیا ہے کہ قیامت والے دن دلہا محمد رسول اللہ ہوگا، دلہن آسیہ ہوگی، اللہ آسیہ کا نکاح میں محمد سے پڑھا دے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ایمان کی دولت۔ ایمان جن لوگوں نے ایمان کو قبول کر لیا ہے اور اسی مقام پہ اتنے ڈٹ گئے، جو حالات آئے، جو واقعات آئے، ایک طرف برادری ہے، ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف دولت ہے، ایک طرف جاہو جلال ہے، ایک طرف مرتبہ ہے، ایک طرف پوری خلقت ہے، دوسری طرف ایمان ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، پرواہ ہے تو صرف ہمیں ایمان کی پرواہ ہے۔ اس لیے قرآن دعائیں دیتا ہے دنیا والوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا رب ہمارا، زور سے بولے رب ہمارا،
पिछले भी बोले रब हमारा अल्लाह है, सुन्नस्तकामू, फिर इसी प्रोग्राम पे डट गए। इतने मजबूत हुए, इतने मजबूत हुए कि आसिया ने अल्लाह अल्लाह हर चीज कुर्बान तो कर दी, लेकिन इस्तिकामत को नहीं छोड़ा। इतनी डट गई, इतनी डट गई, जनाब बिलाल को तकलीफें दी गई, मारा गया, तपते अंगारों पे लिटा दिया गया। लोग पत्थर मारते हैं, कहना आसान है, सुनना आसान है। खुदा की कसम जिन लोगों के साथ बीती है उनसे पूछिएगा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना है, आप ऊपर बैठे हुए हैं। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु आप ऐसे गुजरने लगे, हवा का झोंका, कमर की जानब से कमीज ऊपर हुआ, पीछे से गोश्त नहीं था, हड्डियां खड़ी हुई थी। हजरत उमर की नजर पड़ी और बुला लिया, खब्बाब ये क्या है? हजरत खब्बाब बताने लगे, उमर जब हमने कलमा मोहम्मद का पढ़ा था, जब हम ये कलमा पढ़ते थे कि ला इलाहा, बोले तो सही हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर नबुवत सल्लल्लाह। जोर से पढ़ने, अल्लाह मरने से पहले नसीब कर देगा। बुलंद आवाज से उलमा ने लिखा है, रोजाना एक तस्बीह कलमा की किया करेंगे इंशाअल्लाह। इस्तिग़फ़ार की पढ़ा करेंगे इंशाअल्लाह। तीसरे कलमे की किया करेंगे इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ की तस्बीह करा करें। जो लोग अपने मामूलात में कलमा, दरूद, इस्तिग़फ़ार, तीसरा कलमा पढ़ने लगते हैं, अल्लाह मरने से पहले उन्हें कलमा जरूर नसीब करेगा। इसलिए पढ़ दे के ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत खब्बाब बताने लगे, जब कलमा पढ़ते थे लोग मारते थे, तपते अंगारों पे लिटा देते, लेकिन हजरत बिलाल की जबान से क्या है, खब्बाब की जबान से क्या है कि आप बाहर कारे हकीकत कुल हो वल्लाहु अहद व निगहबाने तनो दाने तो अल्लाहु समद लम यलिद यारम व लम यूलद बाहर जा दस्तगीर व लम यकुल लहू हाफिज तुरा नासिर लहू कुफुवन अहद। वो मारते बिलाल की जबान पे है, बोले तो सही, कौन है? एक ही है, उसके साथ कोई दो से बोलेंगे। ये है बुनियादी बात अकीदे की, ईमान की बुनियादी बात यही है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक, जोर से बोलेंगे। कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए मेरा पैगंबर, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह ने न किसी को जना है, न अल्लाह किसी से जना गया है, न अल्लाह किसी का बाप है, न अल्लाह का कोई बाप है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, पक्की बात है कि अल्लाह के बराबर भी ना कोई पीर, जोर से, ना कोई पैगंबर, ना कोई वली, ना कोई गौस, ना कोई कुतुब, ना कोई अबदाल, ना कोई सहाबी, ना कोई पीर, ना कोई पैगंबर, ना ही इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज आने लगती है, इबादत करनी है कल्ले अल्लाह की, सजदा करना है कल्ले अल्लाह का, मन्नत देनी है कल्ले अल्लाह की, नजर देनी है कल्ले अल्लाह की, नियाज देनी है कल्ले अल्लाह की। अकीदा ये मजबूत हो, यही अकीदा था सहाबा का, इसलिए उन्हें इतना मारा गया, इतना मारा गया कि बिलाल को कहा गया, बिलाल छोड़ दे दामन, छोड़ दे कलमा, छोड़ दे ये अकीदा तौहीद वाला, नहीं तो खत्म कर देंगे। लेकिन फिर भी बिलाल की जबान से है वलम यकुल लहू कुफुवन
زور سے بولے یہی ہے ایمان, یہی ہے استقامت کہ اللہ کی توحید کے اوپر اتنے پکے ہو گئے. یہی ہے ایمان کہ ایمان پہ اتنے ڈٹ گئے, اتنے پکے ہو گئے کہ اتنا مارا گیا, اتنا مارا گیا, اتنا مارا گیا, لیکن مضبوط ہوئے. آخری ویلا, آخری ٹائم ہے, حضرت بلال سب کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق چلے گئے. جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, آپ دنیا سے رخصت ہوئے نا, تو حضرت یہ لوگ تھے عشق مصطفیٰ میں جان دینے والے. ہم ہیں نام والے, ناراض نہ ہونا, محمد کے یار اور صحابہ تھے کام والے. ہم صرف اوپر اوپر سے ہے, ختم نبوت کی بات آتی ہے تو ہم صفائیاں پیش کرتے ہیں. ناراض نہ ہونا, حق بات کہنا فرض ہے, اور یہ میری ایمان کی, یہ ایمان کا جز ہے, ایمان کا جز ہے ختم نبوت. سب کہہ دیں ایمان کا جز ہے. جو اقرار کرتے ہیں نا ختم نبوت پہ وہی بولے ایمان کا جز ہے ختم, زور سے ختم نبوت. میرا نبی آخری نبی ہے, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. خدا کی قسم, چلے جان چلی جائے, چلے ٹکڑے ہو جائے, چلے مال چلا جائے, چاہے پوری دنیا ختم ہو جائے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے اوپر کوئی سودا نہیں ہوگا. خیال کیا کرے نوجوانوں, آپ کے لیے کہہ رہا ہوں, بات کہاں ہوتی ہے اور آپ کہاں شروع ہو جاتے ہیں. نہیں, آپ جتنا مرضی کسی سے محبت کرتے ہیں, جتنا مرضی کسی سے پیار کرتے ہیں, جتنا مرضی کسی کے ساتھ تمہاری دل لگی ہے, جب بات آئے گی آقا دو جہاں کی, آپ بولیں گے تم آگے بولوں گا صلی اللہ. ابھی درود تو ایک واجب ہے نا, جب میرے محبوب کا نام آئے صلی اللہ ہو, زور سے کہہ دیں صلی اللہ ہو. میں نہیں کہتا, میرے نبی کی پیاری حدیث ہے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اور میری امت کے لوگوں اور میرے صحابیوں, لا یؤمن احدکم, تم میں سے بندہ اتنے تک مومن نہیں بن سکتا, حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, جب تک کہ اس کی دل کے اندر اماں کی محبت سے, ابا کی محبت سے, بیوی کی محبت سے, خیشک سے, بادشاہ کی محبت سے, وزیر کی محبت سے, مشیر کی محبت سے, جماعت کی محبت سے, دنیا کائنات کی محبت سے محمد کی محبت زیادہ نہ ہوئے. ایک طرف تمہارے جماعت کی محبت ہے, ایک طرف تمہارے ماں باپ کی محبت ہے, ایک طرف خیش اقربا کی محبت ہے, دوسری طرف آمنہ کے در یتیم سونے محمد کریم کی محبت ہے. اتنے تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ ساری محبتیں میرے محمد کی محبت پہ قربان نہ کر دو, تب تم مومن ہو, ورنہ کوئی مومن شومن نہیں ہو. اگر ادھر ادھر کی گول مول بات ہو گئی میرے نبی کے بارے میں تو جہنم میں جلو گے, کبھی جنت کی ہوا نہیں لگے گی, کیونکہ ایمان کا جز ہے میرے محبوب کی ختم نبوت. وہ لوگ تھے, ہائے ایک وقت آیا تھا, میری طرف دیکھو گے, دیکھیں گے میری طرف, ایک وقت آیا تھا, فیصلہ ہوا, میرے نبی نے پوچھا کیا کیا جائے, یہ جو لوگ آئے ہیں نا یہ کافر, کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر, سب کہہ دیں, زور سے کہہ دیں, رضی اللہ تعالی. آپ فرمانے لگے یا رسول اللہ, اگر میرا مشورہ یعنی آپ پوچھتے ہیں نا, جو ابو بکر کے رشتہ دار ہے ابو بکر کو دے دو, جو عمر کے رشتہ دار ہے عمر کو دے دو, جو عثمان کے ہے عثمان کے دے دو, جو علی کی ہے علی کو دے دو. اپنے رشتہ داروں سے یہ خود نمٹے, اور یہ دشمن ہے میرے نبی کے, میرا فیصلہ یہی ہے کہ ان سب کو ختم کر دو. حضرت عمر نے یہ رائے دی, خدا کی قسم
حضور نے فیصلہ کر دیا ابو بکر صحابہ کے مشورے سے. جب یہ پورا یعنی معاملہ ختم ہوا, آسمانوں سے صدا آئی, محبوب جو عمر نے فیصلہ دیا تھا, میں رب کا فیصلہ بھی وہی ہے جو حضرت عمر نے دیا تھا. ہاں کہ اس بات پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے یار. کیا صحابہ ان کے کوئی پیرنٹس نہیں تھے, کوئی رشتہ دار نہیں تھے؟ ارے ایک بات میرے سامنے آ گئی, کون سی بات کروں. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب بی بی ہے, میرے محبوب کی زوجہ ہے. کس کی بیٹی ہے؟ ابو سفیان کی. دیکھیے گا یارو, نوجوانوں غور کیجئے گا, آپ صفائیاں دے پھرتے ہو, اس جملے کو دیکھو گے ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت ابو سفیان گھر آئے, اپنی بیٹی کے گھر آئے, میری طرف دیکھے, بستر بچھا ہوا تھا. بستر بولے گے بستر بچھا ہوا تھا. ابو سفیان آیا, ابھی مسلمان نہیں ہے, کافر ہے, بیٹی کو ملنے کے لیے جو ہی گھر آیا, بیٹی کی نظر پڑ گئی کہ میرے محبوب کا بستر بچھا ہوا ہے. میری طرف دیکھیں, جلدی سے بستر لپیٹ کے ادھر کر دیا. ابو سفیان نے پوچھا, بیٹی میں تمہارا باپ نہیں ہوں؟ فرمایا, بابا ابا تو باپ ہے, لیکن یہ بستر میرے محمد کا ہے, اور میرا محمد کا بستر بھی پاک ہے. محمد کے بستر پہ مشرک اور کافر نہیں بیٹھ سکتا. کہاں بیٹھے ہیں اور ہم اندر سے کیا کچھ کر رہے ہیں. نہیں دوستو, آپ نوجوانوں, آپ کے لیے اکثر میری گفتگو ہوتی ہے, میرے نبی کی صحابہ کو پڑھا کرو, خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت بلال, سب کہہ دیں زور سے, رضی اللہ تعالی عنہ, حضور کی ساتھ اتنی محبت, اتنا پیار, اتنی الفت. جب حضور کی وفات ہوئی تو حضرت بلال مدینے میں نہ رہ سکے, کوچ کر کے, ہجرت کر کے دمشق چلے گئے. کہا اب میں یہاں نہیں رہ سکتا. جب میں آذان دیتا تھا تو جب میں پڑھتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو میرا نبی, میرا محمد میری آنکھوں کے سامنے ہوتا. میں کیسے رہوں؟ چلے گئے دمشق. ایک دن سوئے ہوئے ہیں, نیند میں آئے تو خواب میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. اور یاد رکھنا, میرے نبی نے فرمایا, شیطان ولی کی شکل بھی بن سکتا ہے, پیر کی بن سکتا ہے, مولوی مفتی قاری کی بھی شکل بن سکتا ہے, لیکن شیطان نبی کی شکل زور سے بولیں گے نہیں بن سکتا. اس کے اوپر یعنی پہرا لگا دیا گیا ہے, کسی نبی کی شکل تو اختیار نہیں کر سکتا, نہیں بن سکتا. اگر کوئی بندہ خواب میں کسی نبی کو دیکھے, خوش قسمت ہے کہ اس نے اللہ کے نبی کی زیارت کی ہے. تو ایسے لوگ کیوں نہ زیارتیں ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے تن من دم ہر چیز میرے نبی کے نام پہ قربان کر دی تھی. میرے نبی نے فرمایا, بلال جی کیا ہو گیا, اتنے دن ہو گئے پھر تو آیا بھی نہیں, چکر بھی نہیں لگا, بس یہ خواب دیکھنے کی دیر تھی. حضرت بلال بیدار ہوئے, جاگ ہوئی, اسی وقت بیوی کو بلایا, جلدی کرو میرا بیگ تیار کرو, اسی وقت اسی حال میں ابھی میں نے مدینے کا سفر کرنا ہے. جلدی سے اٹھے, بیگ تیار کیا, جو بھی اس زمانے میں سنبل خرچ ہوتا تھا, جس طرح آج ہم اٹھاتے ہیں, یہ چیز بھی اٹھا لو, یہ چیز بھی اٹھا لو. بلال نے کہا 2-4 سوٹ دو اور بس میں جانے لگا ہوں. دمشق سے مدینے کا سفر پتہ نہیں کتنا لمبا ہے, پھر پیدل سفر, اونٹوں کا سفر. جس طریقے سے بھی حضرت بلال سفر کرتے کرتے مدینہ پہنچے, میری طرف دیکھیں گے, جو ہی مدینہ پہنچے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول دور سے صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہیں, درود و سلام پڑھنے لگے ہیں, اور منہ مبارک چھپا ہوا ہے. کسی ایک صحابی کی نظر پڑ گئی,
کہنے لگے انت بلال، کیا تو بلال تو نہیں؟ جب اس نے یہ سوال کیا بلال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگ گئے، صحابی کو گلے سے لگایا، اتنا روئے آئے، رو رو کر سائڈ پہ چلے گئے۔ وہ صحابی جا کے اپنے یاروں کو، اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ بلال آیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سارے صحابہ جمع ہوئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے لگے ہیں کہ بلال کہاں ہے، کیونکہ بلال آیا اور بلال سے کہتے ہیں آج حضور کے زمانے والی اذان سنائے۔ صحابہ جمع ہوئے، حضرت بلال کو تلاش کیا، بلال مل گئے۔ جب بھی کسی نے دیکھا تو بلال کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ کیا لوگ تھے یار، یہ تھے سچے عشق مصطفیٰ میں، یہی عاشق لوگ تھے خدا کی قسم، اور روئی جا رہے ہیں۔ صحابہ پہنچے، صحابہ نے کہا بلال جی اذان سننے کو دل کرتا ہے، جو مشورے میں سبحان اللہ صحابہ سارے جماعت، میری طرف دیکھیں، صحابہ سارے جماعت تھے۔ جب اذان کے لیے ڈیوٹی لگائی گئی، بڑے بڑے صحابہ، لیکن میرے محبوب کی نظر بلال پہ پڑی تو اللہ کے نبی نے فرمایا قم یا بلال، بلال کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت عمر سے کہا بلال کو یہ اذان کے جملے سکھاؤ، میرا دل کرتا ہے کہ اذان کی ڈیوٹی بلال کو دوں اور بلال اذان دے۔ مقام دیکھو، شان دیکھو۔ یہی پھر میرے سامنے حدیث آ گئی، ان اللہ لا ينظر الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہارے صورتوں کو، مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو۔ یہ نہیں ہے کہ تو کالا ہے یا گورا ہے، تو پیلا ہے یا نیلا ہے، تو چٹا ہے یا کالا ہے، تیرے پاس بینک بیلنس، پراپرٹی، یہ چیز کتنی ہے، نہیں، اللہ کی نظر یا دل پہ پڑتی ہے یا عملوں پہ پڑتی ہے۔ بلال رنگ کالا ہے، رنگ بلیک ہے، لیکن دل میں ایمان ہے اور سیرت مصطفیٰ کو اپنانے والا ہے۔ مقام اتنا دیا، میرے نبی نے کہا بلال اذان تو نے دینی ہے۔ صحابہ جمع ہو، بلال اذان سناؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے یاروں اور میرے ساتھیوں، آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن میں اذان نہیں دے سکوں گا۔ جب میں پہلے اذان دیتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب میں پڑھتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو میرا آقا، میرا نبی میرے آنکھوں کے سامنے ہوتا۔ آج میں کیسے اذان دوں گا؟ صحابہ نے فرمایا یار دل چاہتا ہے۔ آخر حضرت حسنین مکرمین کو کہا گیا آپ جائیں بلال سے کہیں دونوں پھول آئے میرے نبی کے۔ تو بڑا پیارا جملہ ہے، کہنے لگے یا امی او چاچا اذان سنا۔ حسن و حسین نے یہ جملہ بولا تو حضرت بلال فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو لے آئے ہو، یہ تو ایسے عظیم لوگ ہیں۔ حضرت حسن اور حسین، ان کے لیے تو میرا محبوب اپنی نمازوں کو لمبا کر دیتا تھا، اپنی سدی کو لمبا کر دیتا۔ اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب اس جملے پہ پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جملہ ادا کر ہی رہے تھے کہ نیچے گر گئے۔ تاریخ میں آتا ہے جب حضرت بلال نے اذان شروع کی تھی، مدینے سے لوگ باہر آ گئے، ایسے لگتا تھا جیسے حضور کا زمانہ آ گیا ہو۔ وہی انداز، وہی بات، وہی بلال ہے۔ آخری ویلا ہے، آخری ٹائم ہے، بیوی جمع ہے، لوگ جمع ہے اور روئے جا رہے ہیں۔ حضرت بلال کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ آپ فرمانے لگے نہیں رو، آج میں اتنا خوش ہوں، اتنا خوش ہوں، آج کے دن کا انتظار کر رہا تھا۔ اليوم يوصل الحبیب الى الحبیب، اليوم يوصل
الحبیب الی الحبیب. آج یار کے یار کی ملاقات کا دن ہے. آج کے دن کا میں اتنا انتظار کر رہا ہوں کہ کب وہ دن آئے یہاں سے میں جاؤں اور حضور کی خدمت میں چلا جاؤں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان کو اتنا مضبوط کیا تھا, ہر چیز قربان کر دی, لیکن ایمان کا سودا, زور سے بولے, ایمان کا سودا نہیں کیا. آج بھی یہ ایمان یہی کہتا ہے کہ اب ملک پاکستان ہو, میری طرف دیکھیں, ملک پاکستان ہو, کلمے کے نام پہ بننے والا ہو, اور اس میں مسجدوں کو گرایا جائے اور مندروں کو بنایا, یہی ایمان.